ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ روزی میں برکت کے لیے اور رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی طرح کی تنگی پیش آتی تھی تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور یہ آیت تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، خود بھی پابندی کریں۔ ہم آپ سے روزی اور پیسہ نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے نماز کے اہتمام پر روزی کی برکت کا وعدہ فرمائے ہیں۔ تو اس واسطے جن صاحب کو بھی ایسے حالات ہوں، نماز کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے خوب کثرت سے توبہ اور معافی مانگو، اور وہ بڑی توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کریں گے، دروازے کھول دیں گے تمہارے لیے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، باغات کے ذریعے سے۔ حضرت حسن بصری یا کسی اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہونے کی شکایت، قحط سالی کی شکایت اور قرضوں کی شکایت، ہر ایک پر یہی وظیفہ کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استغفار پر بڑی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی تلاوت کا، قرآن مجید پڑھنے کا خوب اہتمام کرے۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جتنی بھی حیثیت اپنی ہو بن پاتی ہو، آدمی اس میں سے صدقہ کرنے کا اہتمام کرے۔ صدقے کی برکت سے بھی جو روزی کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 70 مرتبہ یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا 70 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ صحابہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس اپنے قرضے کی شکایت لے کے آئے، آپ نے دعا انہیں سکھلائی اور سارے قرضے ختم ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوب مال کی فراوانی فرما دی۔ اور بہت سے اللہ والوں کی زندگی کا تجربہ بھی ہے، ہمارا بھی مشاہدہ اور تجرباتی بات ہے کہ قرضوں کے موقعوں پر اور مالی تنگی کے موقع پر اس دعا کا کافی سہارا ملا، اور کافی پریشانیاں اس دعا کی برکت سے دور ہوتی ہیں۔ مہینوں میں، ہفتوں میں اللہ تعالیٰ وہ مصیبت جس کی وجہ سے آدمی بہت بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے اور کہیں سے راستے دکھائی نہیں دیتے، اس موقع پر کثرت سے اس دعا کا اہتمام 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، ایک گھنٹہ پڑھتے رہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ یہ بھی لکھا ہے معارف القرآن میں کہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرما دیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ دعا، یہ آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کریں 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، تو اس سے بھی روزی کی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے ایک وہ دعا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو سکھائی تھی، اور پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہو اور روزی کی پریشانی ہو تو اللہ اسے ختم فرما دیتے ہیں اور روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہم فارج الہم وکاشف الغم مجیب دعوت المسترین ورحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ حاکم مسند حاکم کی روایت ہے۔ اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی محنت کرنے میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ یہ سب وظیفے ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں انشاءاللہ میں امید اور یقین کے ساتھ پڑھنے پر وہ مرتب ہوں گے۔ لیکن محنت اور مجاہدہ اور کوشش کرنے میں کوئی سستی کاہلی نہ کرے۔ آدمی سے میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا،
جو ہم سے حلال طریقے سے محنت ہو سکتی ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے، اور جن صاحب کا بھی مسئلہ ہو ان کے حق میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی برکتیں اور روزی کے دروازے ان کے حق میں کھول دیں۔